الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات میں جمع فرمایا ہے. یہ بڑی پاکیزہ رات ہے. اس رات میں پچھلے سال ہمارے درمیان بہت سے لوگ تھے، بہت سی خاتون کی ہمارے محلے میں جو نہیں ہیں، اور نہ جانے جو چہرے اس سال نظر آ رہے ہیں کیا پتا ان سال وہ نظر نہ آئے. اللہ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. پتہ نہیں اللہ کا معاملہ کب آ جائے. آپ سب بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ آج لوگ دینی محفل جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائیں ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. سب دعا فرمائے کہ جو باتیں کہیں سنی جائیں گی انشاءاللہ ان باتوں پر انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے ایمان والو، اس میں خطاب اللہ نے ایمان والوں کو کیا ہے، ہم سب کو کیا ہے، آپ لوگوں کو کیا ہے. اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے رسول، اس کے میسنجر، اس کے سندیشتہ کی مانو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے فرمایا اور تم میں بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں. علماء دین کو جاننے والے ہیں، دین کے اسرار و رموز سے واقف ہے، ان کی باتوں کو مانو. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا کہ میری بات اس طرح مانی جائے. اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، اور اس کے رسول کی بات کس طرح مانی جائے اس کے لیے اللہ نے پورا لمبا سلسلہ نازل فرمایا ہے. تو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے. آج لوگوں نے اپنے خدا کسی اور کو بنا لیا، اپنا نمونہ کسی اور کو بنا لیا، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ لوگوں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات، تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو چیز میں لے کر آیا. آپ کیا لے کر آئے؟ آپ پورا دین لے کر آئے ہیں، آپ قرآن کریم لے کر آئے ہیں. اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ نے آپ پر شریعت کو نازل کیا ہے. آپ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے وہ کلمات نکلوائے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہیں، جو ہر وقت انسان کو اپنے ذہن میں رکھنے
چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مکمل اور ایک جامع شریعت اور قانون ہم لوگوں پر دے کر گئے ہیں، پر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قانون کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کے لائے ہوئے ہم نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو پشے پش ڈال دیا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہم آپ کے دین سے محبت کرتے، اور آج اگر ہم محبت کرتے تو جس طرح آج ہم یہاں پر موجود ہیں مجمع عام کی طرح، آج یہاں پر ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اگر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو پانچوں نمازوں میں اس طرح لوگ ہوتے، اس طرح لوگ ہوتے۔ معلوم محبت نہیں ہے، ہم مسلمان ویسے ہی ہیں، ہمیں دین فری فنڈ میں مل گیا۔ اگر ہمیں دین اس طرح ملتا اس طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس طرح صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس طرح خباب ابن کو ملا تھا، تو واقعی ہمیں اس دین کی قدر ہوتی، ہمیں محبت ہوتی۔ میں محبت کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی محبت دیکھیے، صحابی کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیر لیا چاروں طرف سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار مکہ نے تیروں کی بوچھار کر رکھی ہے۔ اس وقت کا ایٹم بم ہے، اس وقت کا میزائل ہے، اس وقت کا تیر کیا ہے؟ اس وقت کا ایٹم بم۔ اس وقت کا تیر تو تقریباً 5 کلو کا ہوا کرتا تھا، 3 کلو کا ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیر لیا۔ قربان جائیے اس صحابی پر، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کیسا صحابی، کیسا مرد مجاہد، کیسا مانے جنا ہوگا اس لال کو، کیسا صحابی ہے، کیسا مست ہے، کیسا دیوانہ ہے نبی کی محبت میں، کہ کفار مکہ کی جانب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب تیر آ رہے ہیں، اور یہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی جانب اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور تیر اپنی پیٹھ پر لگاتا ہے کہ کہیں میرے نبی اور میرے محبوب کو تیر نہ لگ جائے۔ یہ محبت ہے اس کی کہ حضور کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ آج ہمیں محبت ہے ایسی؟ ابھی وسیم رضوی نے بیان دیا، وسیم رضوی نے کیا کہا کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے؟ کسی نے کچھ کہا؟ سوائے علماء کے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ علماء بولے ہیں صرف کیونکہ علماء دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ کہ آپ نے بولا، ہاں میں نے کہا تھا، میں بولا وسیم رضوی کے اوپر کہ لوگوں، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں قیامت تک ایک حرف کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ کفار مکہ نے مار کر برا حال کر دیا ہے، آپ بے ہوش ہیں، تقریباً منہ سے خون جاری ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کہتے ہیں اماں، او میری ماں، میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے میرے نبی کے پاس لے جاؤ۔ یہ محبت ہے، ہم میں ایسی محبت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات، تمہارا دل، تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، وہ چیز میں لے کر آیا۔ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ قرآن لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ نے ہمیں پورا دین دیا ہے، آپ نے ہمیں پوری شریعت دی ہے، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، آپ نے ہمیں ہر موڑ پر ایک چیز بتائی ہے کہ انسان کو کس طرح عبادت کرنی ہے، انسان کو کس طرح اپنا دن گزارنا ہے، انسان کو کس طرح اپنے گھر میں رہنا ہے،
انسان کو کس طرح بولنا ہے، انسان کو مسجد میں کس طرح رہنا ہے، انسان کو اپنے کھیت میں اپنی زراعت کس طرح کرنی ہے، اور انسان کو معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، آپ علیہ السلام نے پورا بتا دیا ہے۔ شب برات کی مناسبت سے بات کروں میں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رات کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ انزل اللہ الى السماء الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتے ہیں، الا هل من مستغفر، کیا اعلان ہے کوئی تم میں معافی چاہنے والا، الا هل من مسترزق، ہے کوئی تم میں روزی مانگنے والا، الا هل مبتغن، ہے کوئی تم میں پریشان حال کہ جس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اس کی مغفرت کی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، ہے کوئی پریشان؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ اعلان لگاتے ہیں کہ لوگوں اٹھ جاؤ اللہ کے لیے اور مانگو اللہ سے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی جانب آئیے، اللہ کی جانب دوڑیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے قبل اس کے کہ تم پر اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمہاری کوئی ہیلپ نہ کر سکے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، او میرے پیارے بندو، وہ بندہ جو دن میں گناہ کرتا ہے، وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے، وہ بندہ جو حرام کھاتا ہے، وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ بندہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ آ جا میرے پاس، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور جنہوں نے اپنے پر ظلم کر رکھا ہے گناہ کی وجہ سے، بیاج کھا کر، رشوت لے کر، گناہ کھا کر، حرام کھا کر، اور میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن کریم ہے، اس کو اچھی طرح مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کہو سب انشاءاللہ کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہم آپ سے محبت کریں گے، ہم آپ کے دین سے محبت کریں گے، ہم آپ کے دین پر چلنے والے سے محبت کریں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کے اندر قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس خاندان کے اندر پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ کیا تھیں؟ بکریاں۔ تو اس قبیلے اللہ کے رسول نے فرمایا مثال دے کر کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اس قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زائد اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بکری کے جسم کے بال کو گننا مشکل ہے مشین کے ذریعے، اور لاکھوں سینکڑوں بکریاں ہیں اس قبیلے بنو کلب میں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زائد اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرما دے گی۔ کتنی بڑی رات ہے، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والا، یعنی وہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش برسانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مال دینے والا ہے۔ مشرک ہے اس کو، مشرک کی توبہ نہ قبول ہوتی ہے، مشرک
کو اللہ معاف نہیں فرماتا کبھی بھی. اگر مشرک شرک کی حالت میں مر جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر 1 مشرک ہے. نمبر 2 والدین کا نافرمان. جس انسان نے اپنے والدین کے دل کو دکھ پہنچا رکھا ہو, جس انسان نے اپنے والدین کا برا حال کر رکھا ہو پریشان کر اور اس کے والدین اپنی اولاد سے پریشان ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاق الوالدین, عاق کے معنی توڑ پھوڑ کرنے والا, پرزہ کرنے والا. اس انسان نے اپنے والدین کے دل کو چھلنی کر رکھا ہو گناہ کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. 2 ہو گئے. نمبر 3 مسلسل شراب پینے والا. جو انسان شراب پیتا ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا مدمن خمر, اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 4 آپ علیہ السلام نے فرمایا مسبل ازارہ, انسان کا پاجامہ یا پینٹ یا لنگی یا لوور ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قاطع الرحم, کہ جو انسان تعلقات خراب کرتا ہے, توڑ پھوڑ کی بات کرتا ہے تعلقات میں, بھائی کا بھائی سے الگ کرتا ہے, ماں باپ کو الگ کرتا ہے بھائی بہنوں سے, آپ نے فرمایا یہ آدمی فسادی ہے, بس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے المشاحن, جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو, اپنے دل میں بیر رکھتا ہو, اپنے دل میں نفرت رکھتا ہو کسی انسان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو زنا کرتا ہے, جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, جو گینگ ریپ کرتا ہے, جو دشکرم کرتا ہے, آپ نے فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. جو آدمی مجمع میں لوگوں میں ان گناہوں میں ملوث ہے, میری درخواست ہے بھائیوں میں اس کو توبہ کر لوں. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کی اتنے گناہ ہو, اتنے ریت کے ذرات, بارش کے قطرے, اور انسان کا گناہ اتنا ہو کہ زمین سے آسمان تک مل جائے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی اللہ کے دربار میں آ جائے صدق دل سے اور توبہ کر لے, اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ فوراً قبول فرمائے. اتنا بڑا مقام ہے, بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے, ڈنکا بجا رہا ہے اللہ. اے میرے بندے, تجھے مجھ سے کس نے غافل کر دیا ہے, تجھے مجھ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ میں تو وہ ہوں الذی خلقک فسواک فعدلک, کہ میں تو وہ ہوں جس نے تجھے بنایا ہے, تجھے پیدا کیا ہے, تجھے سنوارا ہے, تجھے اچھی صورت دی ہے. تو کیوں کس کے منہ لگ گیا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور میرے بندے جب تو مجھے پکارے گا تو مجھے اپنے پاس پائے گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب تم مجھ سے دعا مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا, اللہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. جھوٹ تو ہم بولتے ہیں, جھوٹ تو اللہ کا بندہ بولتا ہے, جھوٹ تو گناہگار انسان بولتا ہے. میرے بھائیوں, آج تک جو گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کر لی جائے. یہ بڑی مغفرت کی رات ہے. اس رات میں مغفرت کا وعدہ ہے, اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اور لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما دے اور ہم سب کو جنت کا نصیب فرمائے. اس لیے 15 شعبان کی رات ہے, اور اس رات میں چند اعمال ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کیا کرتے ہیں. عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ جو ہے نماز پڑھی جائے بس جو جماعت کے ساتھ, بلکہ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے. نوافل پڑھے, ذکر و اذکار کرے, اللہ اللہ کرے, لا الہ الا اللہ پڑھے,
तस्बीहात पढ़े और कुरान करीम पढ़े, घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करता रहे, सब जायज़ है। कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है आपके बस इस तरह इबादत होगी तो होगी। इसलिए मेरे भाई हो सब अहद करें इंशाअल्लाह आज इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। दूसरी बात क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हदीस के अंदर है, साबित है, बहुत सी अहादीस में है। और इस रिवायत के नाक़िल सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15वीं शाबान की रात के बाद यानी 15 शाबान के दिन रोज़ा रखते हैं। कल का रोज़ा इंशाअल्लाह। ये रोज़ा भी कोई फ़र्ज़ नहीं है, ना वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। अगर रखोगे तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, अगर नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए जो है सब भैया करें इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा इस रात में ख़ास मामूल है लोगों का कब्रिस्तान जाना। देखिए मैं बता दूँ आपको कब्रिस्तान जाने की बात क्या है। कब्रिस्तान जाना अच्छी बात है क्योंकि वहाँ जाकर हमारी मौत ताज़ा होती है, हमारे जो है मौत की याद आती है। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते थे कब्र के पास जाकर। तो लेकिन ख़ास इस रात में कब्रिस्तान जाना, ख़ास इस रात में मेरे अल्फाज सुनना, ख़ास इस रात में कब्रिस्तान जाना, टोलियाँ बनाकर और लोगों को इकट्ठा कर कर जाना ये जायज़ नहीं है। अगर किसी को जाना है सुन्नत के तौर पर तो रात को 12 बजे के बाद जाए और वो भी अकेला जाए। जब है बात, जब है हिम्मत की बात इंसान की, कब जाए? रात को 12 बजे के बाद जाए और जो अकेला जाए। क्योंकि सुनो, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ पूरी जिंदगी में एक मर्तबा साबित है कब्रिस्तान जाना, और वो भी किस तरह गए? आपने अपनी अहलिया अम्मा आयशा को नहीं बताया, आप चुपचाप गए रात के आखिरी हिस्से में और चुपचाप आकर सो गए। लोग जाते हैं टोलियां बनाकर, लोग जाते हैं बीड़ी कट्टा के चलो, लोग जाकर वहाँ जो है रोशनी जलाते हैं, लाइट जलाते जाएंगे। बिदअत है बिदअत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। जब हौज़ कौसर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहे होंगे तो वहाँ पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे या रसूल अल्लाह, या आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके बाद दीन में नई चीज़ें दाखिल कर दी थी। आप फरमाएंगे नहीं, इस तरह नहीं है, बल्कि आप अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी उम्मत के चंद लोगों को भगा देंगे वहाँ से। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे जिब्राइल ये मेरी उम्मत के लोग हैं। तो जिब्राइल कहेंगे या रसूल अल्लाह, मालूम है आपकी उम्मत के लोग हैं, मगर इन्होंने आपके इंतकाल के बाद दीन में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें दाखिल कर दी थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सुहकन सुहकन, दूर करो यहाँ से, दूर कर दो यहाँ से इन्हें। इसलिए मैं बात कहूँगा इस बात पर कि जितनी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है इतनी बात की जाए। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल ने उसको ले लो, इससे मना करे उससे रुक जाओ। तो साबित सिर्फ एक मर्तबा है और वो भी चुपके से जाना, अकेले जाना, किसी को बताकर न जाना। अब बताएं कौन जाएगा चुपके से? कम से कम 2 तो कर दो। नहीं, 2 नहीं, शरीयत की बात है, मत जाओ, कोई गुनाह नहीं है, कोई फर्ज जाना नहीं है इस पर। यहीं बैठकर जो है माफी मांगी, यहीं बैठकर जो है दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। यहीं बैठकर अपने घर बैठकर दुआ कीजिए अल्लाह मेरे वालिदैन को, मेरे दादा दादी की मग़फ़िरत फरमा। ये अफजल उससे है कि आदमी टोले ना जाए। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपके लाए हुए दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए।